حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ملک سجستان میں 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی میں ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ کے پرکھوں کا وطن ہرات کے قریب شہر چشت میں تھا، اسی لیے آپ چشتی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شروع کی تعلیم اور تربیت آپ ہی کی نگرانی میں ہوئی، لیکن حضرت خواجہ کی عمر مشکل سے 11 سال تھی کہ آپ کے والد عراق میں وفات پا گئے۔ حضرت کو باپ کی میراث سے ایک باغ ملا تھا۔ آپ اسی باغ کی آمدنی اور پیداوار سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز اس باغ میں بیٹھے تھے کہ ابراہیم قلندر نامی ایک مجذوب اس باغ میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ ان کی عزت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجذوب کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ انہوں نے آپ کے لیے دعا کی، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت آپ نے محسوس کر لیا جیسے آپ کا دل روشن ہو گیا ہو، دنیا اور دنیا والوں سے آپ کا دل ہٹ گیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے باغ اور سارا سامان بیچ کر اس کی رقم کو رشتہ داروں اور غریبوں میں بانٹ دیا اور وطن چھوڑ کر حق پانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ آپ وطن چھوڑ دینے کے بعد سب سے پہلے سمرقند پہنچے۔ وہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور دوسرے علم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ اس کے بعد آپ قصبہ ہارون میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو خاص مریدوں میں شامل کر لیا۔ اسی بیچ آپ نے اپنے پیر کے ساتھ دمشق کا سفر بھی کیا۔ وہاں آپ نے درویشوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو خدا کے عشق میں مست تھی۔ آپ نے ان سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ اس وقت بھی آپ کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی آپ پر بڑی مہربانی تھی۔ آپ کی پوری تربیت انہوں نے کی، یہاں تک کہ پورا سکھانے پڑھانے کے بعد انہوں نے حضرت خواجہ سے فرمایا، اے معین الدین، تعلیم تمہاری مکمل تربیت کے لیے تھی، تم کو ان تعلیمات پر پوری زندگی عمل کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن مجھے شرمندگی نہ ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی تعلیمات سے فارغ ہو کر آپ اپنے وطن سجستان واپس تشریف لے گئے اور وہاں سے تبلیغ کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہرات، بلخ، غزنی ہوتے ہوئے آپ دلی پہنچے۔ آپ کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا خطاب مل چکا تھا، لیکن اب ہندوستان ملنے کے بعد 586 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ مشہور بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ نے یہاں 40 دن تک عبادت اور چلہ کشی کی۔ یہ جگہ آج بھی موجود ہے اور اسے ایک بند کمرے کی طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روحانی برکت لینے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں ملتان علم اور فن کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں آپ 5 سال تک رہے اور یہی آپ نے سنسکرت بھاشا سیکھی۔ سنسکرت سیکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری تھا کیونکہ آپ کو جلد ہی ہندو سمودائے کے سامنے اسلام کی تعلیمات پہنچانا اسلام کے لیے ضروری تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان سے دلی تشریف لے گئے۔ دلی میں کچھ وقت رکنے کے بعد آپ اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ اجمیر شہر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ شہر آگرہ کے پشچمی تاراگڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا بنایا ہوا قلعہ آج بھی موجود ہے۔ اجمیر ہندوستان کا ایک بہت پرانا اور ایتہاسک شہر ہے۔ اجمیر اس وقت ہندوستان کی سب سے طاقتور ہندو حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ اس علاقے میں ہندوستان کی سب سے بہادر جنگجو اور غیرت مند قوم راجپوت آباد تھی۔ راجپوتوں کی ہسٹری یہ ہے کہ اس قوم کے لوگ مر جانا پسند کرتے تھے لیکن کسی کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر جنگ کا وقت آتا تو راجپوت عورتیں خود کو جلتی آگ کے حوالے کر دیتی تاکہ ان کے مرد جنگ کے میدان میں پیچھے نہ ہٹے اور یا تو جیت کر واپس آئے یا اپنی جان دے دے۔ یہ وہی قوم تھی جسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خدا کے ایک ہونے کا پیغام دینے والے تھے۔
اس وقت دلی اور اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اجمیر پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے تارا گڑھ کی پہاڑیوں کے نزدیک اپنی خانقاہ بنائی۔ دوستو، یہ خانقاہ کیا تھی؟ صرف گھاس پھوس کی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس میں حضرت سلطان الہند آرام فرماتے تھے۔ ان کے پاس صرف نماز کا ایک مصلی، پانی کا برتن اور ایک جوڑا لباس تھا۔ یہی سب ان کا سامان تھا۔ شروعاتی دنوں میں یہاں کے راجپوتوں نے آپ کی موجودگی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے آپ کو ایک سادھارن جوگی یا تپسوی سمجھا جو کہیں دور سے آ کر جنگل میں بس گیا ہو۔ لیکن جب کچھ لوگوں نے آپ کی جھوپڑی میں آ کر دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ آپ کی شخصیت ہندوستان کے سنیاسیوں سے بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد سوالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ راجپوت آپ کو دیکھنے آتے اور آپ کی نورانی شخصیت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ آپ کے چہرے میں ایسی رونق اور کشش تھی جسے دیکھ کر لوگوں کے دل کھینچنے لگتے تھے۔ حالانکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آپ کون ہیں، لیکن ان کی روحیں آپ کی طرف جھکنے لگی۔ اب راجپوتوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندو مذہب کی کسی بھی شاخ پر عمل کرنے والے نہیں ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے راجستھان کے اس علاقے میں پہلے کبھی مسلمان کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے وہ آپ کے مذہب کی حقیقت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے۔ راجپوت خاموشی سے بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ اپنی عبادت سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے ان کی زبان میں بات کی اور پوچھا، تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو؟ راجپوت اس غیر مقامی شخص کی صاف اور اثردار زبان سن کر حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے تیز لہجے میں جواب دیا، ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تم یہاں جنگل میں اکیلے ہو۔ آج ہم نے سوچا کہ تمہارے آنے کی وجہ پوچھے، آخر تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے نرم اور میٹھے لہجے میں فرمایا، کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ دوسرے راجپوت نے کہا، تم ہمیں نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے ہو۔ اس کی باتوں سے غرور اور گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ پھر وہ راجپوت کہنے لگا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو اور اجمیر کیوں آئے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، میں مسلمان ہوں اور تمہیں اپنے اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ مسلمان کا نام سنتے ہی راجپوت چونک پڑے۔ ان کے ذہن میں کئی طرح کے سوال اور شک اٹھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے تیز لہجے میں پوچھا، کیا تم شہاب الدین گوری کی قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس کے لہجے میں ساری نفرتیں جھلک رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں، وہ بھی میرا دین کا بھائی ہے۔ آپ راجپوتوں کے لہجے سے سمجھ چکے تھے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، چنانچہ آپ نے بھی اپنی آواز بلند رکھتے ہوئے بات کی۔ دوسرے راجپوت نے کہا، وہ بھی تمہارے اللہ کا پیغام یہاں لے کر آیا تھا، لیکن ہم نے گوری کو ایسا ہرایا کہ اس کا پیغام بھی یہاں دفن ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز نے یہ سنا تو آپ کے جلال میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے، اللہ کا پیغام کبھی دفن نہیں ہوتا۔ تم سے پہلے یہاں کتنی قومیں آباد تھی، آج ان کے نشان بھی نہیں ملتے۔ اگر پوری دنیا بھی تمہاری ہو جائے، جب بھی خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہاب الدین گوری تو ایک مضبوط فوج لے کر آیا تھا، لیکن میں اکیلا آیا ہوں۔ پھر بھی میں تمہیں اللہ کا پیغام سناؤں گا اور تمہیں وہ پیغام سننا ہی پڑے گا۔ اگر تم اپنے کان بند بھی کر لو گے تو تمہاری سننے کی طاقت پھٹ جائے گی، چاہے اس ٹکراؤ میں پورا ہندوستان الٹ پلٹ کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ پیغام تمہارے دل کی گہرائیوں تک پہنچے گا۔ پھر آپ فرمانے لگے، جاؤ اپنے دروازے بند کر لو، اپنے دل و دماغ پر پہرے بٹھا لو، لیکن وہ روشنی کی لکیر ہر بند دروازے کو چیرتے ہوئے تم تک پہنچے گی۔ یہ ایک بڑا دعویٰ تھا، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کی طرف سے کیا گیا جو سرکش اور غرور بھری قوم کے بیچ بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ خواجہ غریب نواز کی یہ بے باکی راجپوتوں کو ناگوار گزری۔ وہ کہنے لگے، ہم اپنی زمین پر یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ ایک راجپوت نے اپنی روایتی غرور دکھانے کی کوشش کی۔ اس پر خواجہ غریب نواز نے پرجلال لہجے میں فرمایا، یہ زمین اللہ کی ہے، اگر یہ کسی انسان کی ہوتی تو تمہارے باپ دادا اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن انہوں نے بھی موت کا سواد چکھا اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ ہم سب اس زمین پر اللہ کے کرایہ دار ہیں اور جلد ہی اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر
دوسرے راجپوت نے غصے میں کہا، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، زمین اور آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے، اگر تم یہاں اور رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی شرط ہے کہ تم اپنی زبان پر آئندہ اللہ کا نام نہ لاؤ۔ اسلام کے ظاہر کرنے پر یہ پہلی پابندی لگائی گئی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہے۔ آپ کے چہرے مبارک پر ایک الگ رنگ ابھر آیا۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز گونجی، میں اللہ رب العزت کے نام سے زندہ ہوں اور تمہیں بھی اس کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر راجپوت خفا ہونے کے بجائے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، تمہیں اپنی زندگی کے لیے نہ تو اچھی غذا میسر ہے، نہ لباس اور نہ ہی رہنے کو مکان۔ پہلے خود کو زندہ رکھ کے دکھاؤ، پھر ہمیں زندہ کرنے کی بات کرنا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میری زندگی کے لیے ایک جوڑا لباس، 4 گز زمین اور جنگلی پھل ہی کافی ہے۔ تم اپنی فکر کرو، اتنی شان و شوکت کے باوجود ایک دن ایسا آئے گا جب تمہاری سانسیں چھن جائے گی، پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک راجپوت غصے میں بولا، آخر تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو اور تمہارے اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ پھر انہوں نے سنسکرت بھاشا میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا باپ۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرے۔ جن مورتیوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پتھر کی مورتیاں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، تم کس امید پر ان کے آگے دامن پھیلاتے ہو؟ یہ تو خود تمہاری محتاج ہے کہ تم انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہو۔ یہ سن کر راجپوت غصے میں لال ہو گئے، ان کی تلواریں میان سے باہر آ گئی۔ وہ اس مسلمان فقیر کا کام تمام کرنا چاہتے تھے جو ان کے دیوتاؤں کی بے عزتی کر رہا تھا، لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پر کرم کی نگاہ ڈالی۔ اچانک ایک بجلی جیسی لہر اٹھی۔ وہ راجپوت جن کی بہادری شہرت پورے ہندوستان میں تھی، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جھوٹی ثابت ہو رہی تھی۔ ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان کی تلواریں ہاتھوں سے گر پڑی اور وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب نظارہ تھا۔ وہ راجپوت جو کچھ دیر پہلے اپنی بہادری اور شان کے قصے سنا رہے تھے، خواجہ غریب نواز کی ایک نظر بھی نہیں جھیل سکے اور ایسے بھاگ کھڑے ہوئے جیسے کوئی طاقتور دشمن ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ راجپوت سینیکوں میں کچھ دن اس واقعے کا ذکر دبے لہجے میں ہوتا رہا۔ پھر وہی راجپوت کی جماعت جو پہلے بھی خواجہ غریب نواز کی روحانی شکتی کا نظارہ دیکھ چکی تھی، ایک بار پھر اسی فقیر جھوپڑی کی اور بڑھے۔ کچھ ساتھیوں نے انہیں مسلمان فقیر کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اس فقیر نے ہمارے دیوتاؤں کا اپمان کیا ہے، ہماری پرمپراؤں کا مذاق اڑایا ہے، ہم اس سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ راجپوت اپنے ہاتھوں میں تلواریں پکڑے اور دل میں نفرت اور غصے کا غبار لیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے اور سجدے میں تھے۔ راجپوت آپس میں کہنے لگے، اسی بے خبر حالت میں اس فقیر کا کام تمام کر دیا جائے۔ انہوں نے تلواروں کو ہاتھ میں لے لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ تلواروں کو باہر نکال پاتے، خواجہ غریب نواز نے سجدے سے سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے۔ راجپوت حیران ہو کر اس مسلمان طریقے کی عبادت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ پوجا کچھ الگ تھی، جس میں نہ کوئی مورتی تھی نہ گھنٹی کی آواز۔ وہ اپنے ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے تھے جیسے ان کا پورا شریر جمع ہوا ہو، صرف ہونٹوں کی ہلکی ہلکی حرکت ہو رہی تھی جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہو۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ قیام سے رکوع میں گئے۔ راجپوت اپنی جگہ کھڑے تھے۔ پھر جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سجدہ کیا اور زمین پر سر رکھا تو راجپوتوں نے تلواریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ میان سے تلواریں نہیں نکلی۔ ایک عجیب عالم تھا، جیسے کوئی خوف سے اور ڈر نے راجپوتوں کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا ہو۔ کچھ دیر بعد خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ پھر دعا سے فراغت پا کر وہ راجپوتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، تمہاری مہمان نوازی کے لیے میرے پاس کیول جنگلی پھل ہے، بیٹھو، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو اکٹھا کرو، پھر جو ارادہ لے کر آئے ہو اسے پورا کرو۔ فقیر تو اللہ کی راہ میں گھر سے کفن باندھ کر نکلا ہے، تم جیسا چاہو خنجر آزما کر دیکھ لو،
اللہ کے درویش کے قتل کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راجپوتوں